بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام اور سامعین و سامعات، آج کی اس ویڈیو پیغام میں ہم آپ کو وہ اعمال بتائیں گے جن کے کرنے پر اللہ ہمیں حج و عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ کتنے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو حج و عمرہ کے لیے رخت سفر باندھ چکے ہیں، حج و عمرہ کے لیے حرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اس فریضے کی ادائیگی کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ ان میں سے غربت ہے، مفلسی ہے، زاد راہ کا، اخراجات کا نہ ہونا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مایوس ہونا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے کہا کہ آپ یہ اعمال کر لیں، اللہ آپ کو اپنے اپنے ملکوں میں رہ کر حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اعمال جن پر حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، سب سے پہلا عمل انتہائی آسان اور عام فہم کام ہے۔ اگر وہ کام ہم کریں، اللہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر بیٹھ کر ہی حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے نماز اشراق پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جو بندہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر کھڑا ہوتا ہے، ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ، ایسے بندے کے لیے جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعات پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جامع ترمذی السلسلۃ الصحیحہ، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ نمبر 2، باجماعت نماز کے لیے چل کر مسجد میں جانے پر بھی حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، من مشى الى الصلاۃ مکتوبۃ فہی کحجۃ، جو پیدل چل کر فرضی نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، اس بندے کے لیے مکمل حج کا ثواب ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کے اندر صحیح درجے کی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ نمبر 3، مسجد قباء میں جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو مکمل اللہ تعالی جو ہے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ، جو بندہ مسجد قباء میں طہارت وضو کر کے چل کے آتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو حج اور عمرے کا، اللہ تعالیٰ اس کو کاجر عمرۃ، اللہ عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء مدینہ سے بحر 3 میل کی کچھ اونچائی کے اوپر ایک مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس کو اپنے ہاتھ مبارک سے تعمیر کیا، اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ سب سے پہلا جو جمعہ تھا اس مسجد میں ادا ہوا۔ 14 دن مسجد قباء میں، اس قباء کے اندر اللہ کے نبی نے قیام کیا، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر یہ مسجد قائم ہوئی۔ ہر ہفتے اس مسجد میں اللہ کے نبی جاتے، سوار یا پیدل، آپ جا کر یہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آئیں اب آپ کے سامنے 5واں عمل رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چوتھا عمل وہ کیا ہے، آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تو ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، جہاد اور صدقے کا، یعنی 4 کاموں کا 3 وظیفے ذکر آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو 4 جو ہے ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث بہت لمبی ہے، صحیح بخاری کتاب الاذان میں 843 نمبر حدیث ہے، جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلا والنعیم المقیم، غریب صحابہ آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی جی، مالدار صحابہ، مالدار لوگ ہمیشہ کے لیے وہ درجات، بلند انعامات وہ لوگ حاصل کر گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم،
جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن مال کی وجہ سے ان کے لیے کچھ فضیلت ہے۔ يَحُجُّونَ بِهَا، وہ مال کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهَدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، مال ہے ان کے پاس، وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی جو ان کے لیے جو ہے ہم سے یہ افضلیت ہے، وہ مال کی وجہ سے یہ چار کام کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں ایک کام، وہ کام تم کر لو، اللہ تمہیں ان چاروں چیزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا کام کرنا ہے؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاۃ 33 مرہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، جہاد کا ثواب اور صدقہ کرنے کا، یہ چار فضیلتیں اللہ تمہیں بھی ان 3 وظیفوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر حدیث ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہر نماز کے بعد آپ یہ کام کریں، ان کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج و عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آئیں اب آپ کے سامنے ایک اور جو ہے عمل بھی پیش کرتا ہوں۔ صحیح ترغیب کے اندر جو ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مساجد میں صرف علمی مجلس سیکھنے سکھانے کی غرض سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی مکمل ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے صرف خیر اور نیکی کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے فرمایا کان کاجر حاجۃ تامۃ، اس بندے کے لیے ایک حج کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کر نیکی، خیر، بھلائی کی بات سیکھنا سکھانا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جا کے سیکھنا اور سکھانا مقصد ہے۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح والدین کی خدمت پر بھی حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی آیا، حضرت انس فرماتے ہیں اس آدمی نے آ کر کہا یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد، میں جہاد کی بڑی خواہش رکھتا ہوں، ولا اقدر علیہ، اللہ کے نبی کو کہتے لیکن قدرت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا حل باقیہ من والدی کا، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ہے باقی؟ اس نے کہا ہاں ہے، میرے والدین میں صرف ایک زندہ۔ آپ نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چھٹا اور آخری عمل یہ ہے صحیح ترغیب کے اندر کہ جو حاجی کا سامان تیار کرتا ہے، اس کے گھر والوں کا پیچھے خیال رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ 6 اعمال کر کے حج و عمرے کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ 2023 کے اندر ہم سب مسلمانوں کو اپنے حرمین شریفین کی حاضری اس کی نصیب